والزمين وابن الغوث لا ذوي الجلال أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. منبر پاک پر جلوہ فروز باوقار علماء اہل سنت قابل قدر سامعین حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز قیدت حضور محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نبیوں کے تاجدار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوبہار شفاعت، مالک جنت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدعا، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، منبع جود و سخا، جناب احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر اظہار اور کہیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اپنے اور اپنے مرحومین کی بخشش و نجات کے لیے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دشمن احمد کو شدت کیجیے، دشمن احمد کو شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. حضرات، آج کی محفل پاک جس میں ہم تمام حضرات حاضر ہیں، سال سوار کے غرض سے صاحب خانہ کی جانب سے انعقاد میں آیا. اللہ تعالی مرحوم و مرحومہ کو جن کے بھی غرض سے کرایا، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. آغاز محفل سے لے کر اب تک آپ حضرات نے علماء سے بیانات اور نعت و منقبت کے اشعار کی سماعت کیا. آپ کے خطیب و امام لائق احترام حضرت علامہ علی احمد صاحب قبلہ حشمتی دامت ظلہ النورانی سے بھی آپ نے اختصاراً گفتگو سماعت فرمائی. اس کے بعد خطیب اہل سنت وائز حق بیان حضرت علامہ محمد ابراہیم صاحب قبلہ دامت ظلہ النورانی سے بھی آپ نے مختصر مگر پرغم بیان سماعت کیا. میرے قبل علماء نواز لائق احترام خطیب اہل سنت حافظ قرآن حضرت حافظ قاری محمد بخش صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ سے آپ حضرات نے نصیحانہ کلمات
اور اعلیٰ حضرت سرکار کے نعتیہ دیوان سے چند اشعار بھی سماعت کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے مابین حاضر آ گیا، انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ یہ محفل پاک بغرض اصال ثواب ہے، صاحب خانہ کی غالباً والدہ کا انتقال ہوا۔ ہمارے عزیز و گرامی وقار حضرت مولانا علی احمد صاحب قبلہ سے معلوم ہوا کہ ان کی عمر بڑی لمبی تھی اور وہ انتقال کر گئی۔ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں استغاثیہ طور پر ایک مطلع دو شعر میں عرض کروں، اس سے قبل آپ درود و پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی گھٹا ظلمت کی چھائی ہے ہٹا دو یا رسول اللہ، گھٹا ظلمت کی چھائی ہے ہٹا دو یا رسول اللہ، میری ہستی کو تابندہ بنا دو یا رسول اللہ، میری ہستی کو تابندہ بنا دو یا رسول اللہ، اور تم ہی ہو سرور عالم، تم ہی ہو رحمت عالم، تم ہی ہو سرور عالم، تم ہی ہو رحمت عالم، تم ہی ہو سرور عالم، تم ہی ہو رحمت عالم، میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ، میری سوئی ہوئی قسمت جگا دو یا رسول اللہ، اور پڑی ہے کشتی امت کی بھنور میں تیز طوفان ہے، پڑی ہے کشتی امت کی بھنور میں تیز طوفان ہے، پڑی ہے کشتی امت کی بھنور میں تیز طوفان ہے، کنارے سے ذرا اس کو لگا دو یا رسول اللہ، کنارے سے ذرا اس کو لگا دو یا رسول اللہ، اور اگر آنکھیں میری دیدار کے قابل نہیں آقا، اگر آنکھیں میری دیدار کے قابل نہیں آقا،
اپنی سنا دو یا رسول اللہ، مجھے آواز ہی اپنی سنا دو یا رسول اللہ، میری ہستی کو تاب بنا دو یا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد ناظر الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہزار بار مشہور دہنز مشک و گلاب بلوز نام کو گفتن کمال بیعتیس لخمسة لطف بها حر لبائی الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ، چراغ مسجد و محراب و منبر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر۔ بیگم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ سرکار ہم کمینوں کے اعتبار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم کی نظر کریں، بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں سے ہیں یہاں پلے رخ کے بھر کریں، جالوں پہ جال پڑ گئے للہ وقت ہے، مشکل کشائی آپ کو ناخن گر کریں۔ اور یہ تو مسلک ہے بہت لیکن تمہیں دوستوں سوئے جنت مسلک احمد رضا لے جائے گا۔ حضرات محترم، جس آیت مقدسہ کی ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس پر تھوڑی دیر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دنیا کے نظام کو اٹھائیں اور دنیا کے حالات کا جائزہ لیں۔ معاشروں کو آپ دیکھیں تو آج تمام گناہوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے گناہ بھی خاص کر مسلمانوں کے معاشرے میں پیدا ہو گئی ہیں جن کا آج دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے، اور انسان اب اس چیز کو ہلکا گناہ مانتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے علامہ ابراہیم صاحب قبلہ نے آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی گفتگو فرمائی، قرآن و حدیث کے دلائل و براہین سے مبرہن آپ نے سماعت کیا ماں باپ کے تعلق سے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں شہروں میں اور اب آپ کے اتحاد میں بھی جیسے جو سٹیاں ہیں ان میں بھی اب وہ مکان تعمیر ہونے لگے جن میں ماں باپ کو چھوڑا جاتا ہے، جن میں ماں باپ کو اٹھا کر قید کی صورت میں کر دیا جاتا ہے۔ اولاد کا آج حال یہ ہے کہ بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگ ماں باپ کو اپنے سر کا بوجھ محسوس کرتے ہیں، وہ ایسا انہیں لگتا ہے کہ ماں باپ ہمارے ہی حصے میں کیوں آئے، ہم آخر ان کی کب تک خدمت کریں، آخر ان کے ساتھ ہم کب تک سلوک کریں، کب تک ان کے ساتھ ہم بھلائیاں کرتے رہیں۔ آج یہ سوچ اور یہ فکر مسلمانوں کے معاشرے میں اور مسلمانوں کے گھروں میں بھی پائی جانے لگی ہے، جس کا علاج آج علماء کرام اپنے تقاریر و تحریر کے ذریعے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بدحالیاں اور برائیاں جو آج ہوتی جا رہی ہیں اس کا کیا کیا جائے۔ آپ ذرا سا اپنے ذہن و فکر کو حاضر کریں اور آپ اپنے محلے میں، اپنے پڑوسی میں، اپنے سامنے، خود اپنے گھر کا جائزہ لیں کہ کیا آج ماں باپ لوگوں کے سروں کے بوجھ محسوس نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے علاج کے لیے آج چندہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ان کو کھانا کھلانے کے لیے آج باریوں میں ان کو تقسیم نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کے ساتھ آج بدسلوکیاں نہیں ہو رہی ہیں؟ کوئی اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی چوراہے پر بیٹھ کر اپنے ماں باپ کو کوس رہا ہے، کوئی آپ اپنے مقام بگڑنے پر ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کے الفاظ بول رہا ہے، کوئی اگر دولت و ثروت کی بات آئے تو ماں باپ کو کوستا ہے۔ انہوں نے زندگی میں کیا کیا؟ اگر چاہے ہوتے تو یہ بنا لیتے، چاہے ہوتے تو ایسا کر دیتے، چاہے ہوتے تو اتنی پراپرٹی ہو جاتی۔ یہ آج انسانوں کے ذہن کی فتنہ مار ہے، ذہن میں پیدا ہونے والی فتنہ ہے۔ حضرات گرامی، آپ ذرا سا اپنے ذہن و فکر کو حاضر کریں اور جائزہ لیں معاشرے کا۔ اگر کسی کے پاس 4 بیٹے ہوں اور وہ لوگ بڑھاپے میں ہو جائیں تو
تو ماں باپ چاروں بیٹوں میں تقسیم ہو کر رہ جاتے ہیں، باریوں میں چلے جاتے ہیں۔ ایک مہینہ کھانا بڑا لڑکا کھلائے گا تو دوسرے مہینے سے مجھلے کی باری ہوگی، تیسرے مہینے سے اس کی باری ہوگی، اور اس طریقے سے ان کا ماحول پیدا رہتا ہے، اس طریقے سے ان کا دستور چلتا ہے، اور حالات اس طریقے سے اس قدر بڑھتے جا رہے ہیں کہ اگر بڑے بھائی کے ہاں باری ہے اور اس کے وہاں سویرے سویرے ناشتہ تیار نہ ہو، کھانا تیار نہ ہو، تو ماں باپ کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ لاؤ بلا کر کے چائے ناشتہ کروا دیں، اور وہ ماں باپ جس کے یہاں باری ہو وہاں بیٹھے ہوں یا ایک کٹی میں بیٹھے رہیں، حافظ بخشش صاحب کا گزر ہو، آپ بیٹے کے ساتھ بچوں کے ساتھ چائے ناشتہ کر رہے ہوں، اگر یہ کہیں کہ بھائی صاحب آپ کے ماں باپ ابھی چائے نہیں پیے ہیں، ذرا ان کو بھی بلا لو، اپنے بچوں کے ساتھ انہیں بھی بٹھا کر ناشتہ کروا لو، چائے پلوا لو، تو بڑے دھڑلے سے آدمی جواب دے دیتا ہے، کہتا ہے حضرت آپ کو نہیں معلوم ہے آج ہمارے ہاں ان کی باری نہیں ہے، آج ہمارے ہاں ان کے کھانے کی بوسری نہیں ہے، اس لیے آج ہم ان کو چائے کیسے پلا دیں، ان کے ہاں باری ہے، ان کے ہاں ناشتہ تیار ہوگا یا چائے تیار ہوگا تو وہ لوگ ان کو چائے ناشتہ کروائیں گے۔ یہ مزاج ہے کہ نہیں ہے آج ہمارا؟ آج معاشرے میں یہ خرابی پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی ہے؟ جبکہ ماں باپ نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا، تم چار بھائی تھے تو ماں باپ جب ناشتہ دیتے تو چاروں کو اکٹھا بٹھاتے، چاروں کو 4 روٹیاں دیتے، ایک سا کھانا دیتے، ایک سا ناشتہ دیتے، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے، نہ یہ کہتے تھے کہ چھوٹے سے زیادہ محبت ہے تو اسے میں زیادہ کھلاؤں گی، اسے زیادہ اس کی پرورش کی جائے گی، نہیں، ان کی محبت میں بٹوارا نہ تھا، مگر آپ کی محبت میں بٹوارا ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ کی محبت میں بٹوارا نظر آ رہا ہے، اور آپ آگے بڑھیں۔ اسی معاشرے کا معاملہ آپ لیجئے، اگر ماں باپ بیمار ہو جائیں، انہیں تکلیف ہو جائے، ان کا علاج گونڈا بستی فیض آباد سے چلنے لگے اور روپیہ مہینے میں 5000 لگے تو باریوں کا انتظار کیا جاتا ہے، چندے کی شکل میں چندہ لیا جاتا ہے، لاؤ ہم لوگ 4 بھائی ہیں تو 1,000 2 4,000 علاج کا لگتا ہے، کسی مہینے میں اگر کسی بھائی نے نہ دیا اور وہ نہ تو اس کی وسعت تھی تو علاج نہیں ہو پا رہا ہے، دوا نہیں لائی جا رہی ہے، ماں باپ تڑپ رہے ہیں، بیماری سے جوجھ رہے ہیں، پریشانیوں میں انہیں دقتیں بڑھتی جا رہی ہے پریشانیوں کی۔ حضرات گرامی، یہ حالات آج ہمارا ہے، یہ حالات ہمارے معاشرے کا ہے، ہمارے ساتھ جو ماں باپ نے سلوک کیا ہے ہم اسے بھول کر کے آج ان کے ساتھ پرائے جیسا سلوک کرتے ہیں۔ اگر چندہ نہ ہو پائے، اگر وہ چندہ نہ دیں، اگر وہ اپنے حصے کی رقم نہ ادا کریں تو علاج نہیں ہوتا ہے۔ علامہ علی احمد صاحب نے سوال کیا، ماں باپ کی دوا نہیں لائے، کہا حضرت میری ہی صرف کا ذمہ داری ہے، کیا ہم ہی کو صرف انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اگر انہوں نے پیسہ نہیں دیا میرے بھائیوں نے تو کیا میں اکیلا جا کر کے علاج کرواؤں، اکیلا جا کے 5000 ان کے پیچھے لگا دوں؟ حضرات ذرا غور کیجئے گا اور آپ سوچئے گا کہ آخر کیوں ایسا ہم کہہ رہے ہیں، کیوں ہمارے معاشرے میں یہ خرابی بڑھتی جا رہی ہے، کیوں ہمارے معاشرے میں برائی بڑھتی جا رہی ہے؟ کبھی آپ نے اس طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، لا علمی اور جہالت۔ اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا، قرآن کو سمجھا ہوتا، حدیثوں کو پڑھا ہوتا، حدیثوں کو سمجھا ہوتا، علماء کی قربت حاصل کی ہوتی، ان کی گفتگو پر عمل کیا ہوتا تو آج معاشرہ اتنے گندگی کے راستے پر نہ جاتا۔ حضرات گرامی، اگر ماں باپ بیمار ہو تو چندے کی باری ہو اور وہ تڑپ رہے ہوں، رات بھر ان کو کھانسی آئے، رات بھر ان کے سانس پھولے، رات بھر بخار میں پڑے رہے، مگر ہم سوچتے ہیں اور یہ کہہ کر کے آتا ہے بیٹا یہ لو پانی پی لو سو جاؤ، سویرے کہیں لے چل کے علاج کروائیں گے، سویرے لے چل کے کہیں دوا لے آئیں گے، اور جب سویرا ہوا تو اکیلا اٹھا چلا گیا، کسی میڈیکل اسٹور سے درد کی دوا لا کر دے دیا، کھا لو اس سے آرام ہو جائے گا۔ یہ آج بیٹوں کا مزاج ہے، یہ آج بچوں کا مزاج ہے، یہ آج لاڈلوں کا مزاج ہے، یہ ان کا مزاج ہے جنہیں وہ لختے جگر کہتے تھے، یہ ان کا مزاج ہے جنہیں وہ اپنے دل کا سکون کہتے تھے، جنہیں بڑھاپے کا سہارا مانتے تھے۔ اللہ اکبر پیارے، آپ ذرا اندازہ فرمائیے یہ جہالت ہماری اور آپ کی ہے، یہ جہالت معاشرے میں جو پھیلی کہ جو ہم قرآن پڑھنے سے دور ہوئے، جو ہم قرآن کو سمجھنے سے دور ہوئے، جو ہم نے حدیث مصطفیٰ کو نہ جانا، جو ہم نے رسول کریم کی سیرت کو نہ پڑھا،
جو ہم نے بزرگوں کی زندگی سے دوری اختیار کی اور ماڈرن زندگی اختیار کی، اسی میں ہم نے تباہیوں کا راستہ پا لیا اور تباہیوں کے دہانے پر جا کر کھڑے ہو گئے، پھر حقوق کی پامالی ہونے لگی۔ واللہ کہہ رہا ہو اگر تم قرآن پڑھنے والے ہوتے تو بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے تمہیں معلوم ہوتا، اگر تم قرآن جاننے والے ہوتے تو بھائی کا حق کیا ہے یہ تمہیں معلوم ہوتا، اگر تم قرآن جاننے والے ہوتے تو پڑوسی کا حق کیا ہے یہ تمہیں معلوم ہوتا، اگر تم قرآن جاننے والے ہوتے تو رشتہ داروں کا سلوک کیا ہے یہ تمہیں معلوم ہوتا، اگر تم قرآن جاننے والے ہوتے تو تمہیں یہ معلوم ہوتا کہ یتیموں اور لاچاروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اگر تمہیں یہ معلوم ہوتا تو یہ مال قرآن پڑھتے ہوتے، احادیث مصطفیٰ کی تلاوت کرتے ہوتے، علماء کی قربت حاصل کرتے، تو ضرور یہ تمہیں معلوم ہوتا کہ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے۔ جب یہ قرآن آپ پڑھتے تو اسی قرآن میں کہیں آپ یہ پڑھتے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ تمہیں تاکید کرتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وہ قرآن جو پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام آپ پڑھتے لا تعبدون الا اللہ الا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ جب تم قرآن پڑھتے تو ضرور یہ آپ پڑھتے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، یہ اللہ تمہیں تاکید فرماتا ہے۔ جب تم قرآن پڑھتے تو ابھی جو آیت کریمہ علامہ ابراہیم نے تلاوت فرمائی ہے وہ ضرور جانتے کہ جب ماں باپ کو ملے تو ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ اپنے سلوک سے پیش آؤ، ان کی دقتوں کو سوچو اور دیکھو اللہ نے یاد دلایا ہے وہ تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے اور رکھنے کے بعد کتنی دقتیں برداشت کرتی ہے، کتنی پریشانیاں برداشت کرتی ہے، نہ جانے کتنی راتیں اس کی نیند، نہ جانے کتنی راتوں کی نیند وہ قربان کرتی ہے، نہ جانے کتنے وقت وہ بھوکی سو جاتی ہے، نہ جانے کتنی پریشانیوں کا سامنا کرتی ہے۔ تمہارے دوران حمل میں وہ کس طریقے سے پریشانیاں جھیلتی ہے، کس طریقے سے اس کی نیندیں اڑتی ہیں، کس طریقے سے کھانا پینا چھوٹتا ہے، کس طریقے سے وہ دقتوں کا سامنا کرتی ہے، اور 9 مہینے کے بعد میں جب تمہیں جنم دیتی ہے تو کس طرح دردوں کے ماحول سے گزر کر کے تمہیں دنیا میں پیدا کرتی ہے۔ اللہ اکبر پیارے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اسی لیے رب کہتا ہے کہ اے لوگوں جب بڑھاپے میں ماں باپ ملے تو انہیں اف نہ کہو، انہیں جھڑکو نہیں، یعنی وہ اگر کوئی کلام کر رہے ہوں، کوئی گفتگو کر رہے ہوں، کوئی بات کہہ رہے ہوں، اگر مزاج موافق کی نہ ہو تو انہیں تم خاموشی سے سنو، میں خاموشی سے سن کے اور جب وہ خاموش ہو جائیں تو نرمی سے کہو اے امی حضور ایسا نہیں ہے، ابا حضور ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کام ایسا نہیں ایسا ہے۔ بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ماں باپ کچھ بولتے رہتے ہیں اور فوراً بیٹا بیچ میں بولتا ہے چپ رہو تمہیں نہیں معلوم ہے، خاموش رہو تمہیں نہیں پتا ہے، تم کیا جانو دادا آدم کے زمانے کی بات لے کر چلتے ہو، دنیا بڑی آگے چلی گئی ہے۔ یہ جملہ قرآن کہنے سے منع کرتا ہے، قرآن کہتا ہے اف نہ کہو۔ اف کا مطلب کیا سمجھتے ہو کہ جیسے قاری بخشش صاحب سے میں گفتگو کر رہا ہوں اور قاری بخشش صاحب سن رہے ہو اور یہ کہیں اف مولانا چپ رہو، یہ اف کا لفظ بھی اللہ رب العزت نے ماں باپ کے ساتھ بولنے سے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو، ان کے دل کو تکلیف نہ ہو، ان کے دل کو ٹھیس نہ ہو۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جب آدمی کوئی گفتگو کر رہا ہو اور آدمی جھڑک دیتا ہے چپ رہو تم کو نہیں معلوم ہے، تو ضرور اس کے دل کو ضرور تکلیف پہنچتی ہے، دل شکنی ہو جاتی ہے، اور اس کا اجر، اس کا ثواب اور اس کا عذاب کیا ہوتا ہے ابھی میں آپ کو عرض کر کے بتاتا ہوں پیارے، آپ ذرا غور فرمائیے۔ قرآن کہتا ہے اف نہ کہو، جب وہ گفتگو کر چکے تو نرم کلامی سے ان کے ساتھ پیش آؤ اور نرم کلامی سے ان سے سمجھاؤ، اور اس کے بعد قرآن فرماتا ہے اب جب وہ تمہیں بڑھاپے میں مل جائیں یا ایک یا دو ہو تو ان کے لیے اپنے نرم نازک اور محبت کی باہیں پھیلاؤ، اور باہیں پھیلانے کے بعد اتنا سب کرتے
کرتے رہو. اب اس کے بعد اپنے رب سے عرض کرو اے میرے معبود میں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر ہی رہا ہوں جو ہم سے ہو سک رہا ہے, مگر اے پروردگار عالم جب اتنی خدمت ان کے تعلق سے تو فرماتا ہے تو وقل ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا, مولا تو بھی میرے ماں باپ پر رحم فرما ایسے ہی جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے, جیسے لڑکپن میں پالا ہے, جیسے چھوٹکپن میں پالا ہے. اللہ اکبر پیارے. ابھی علماء کی بارگاہ میں آؤ, زانو عادت طے کرو اور کہو حضرت یہ بتاؤ اللہ نے بڑھاپا یاد کیوں نہ دلایا انسان کا, اللہ نے جوانی یاد کیوں نہ دلائی انسان کا, انسان کی آخر بچپن ہی یاد کیوں دلایا کہ جیسے ہمیں بچپن میں پالا ہے. تو اللہ جب ان سے آپ رابطہ کریں گے تو یہ احادیث شریف کی تفاسیر بتائیں گے, قرآن کی تفسیروں کو سنائیں گے, علماء کی رائے بتائیں گے. آئیے ذرا سا میں آپ کے سامنے دو جملے عرض کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات گھس جائے اور آپ سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ اکبر پیارے. قرآن نے بچپن یاد کیوں دلایا ذرا اسے غور کرو. ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے, جب یہ بچپنے کے عالم میں ہوتا ہے, جب شیر خاری کا زمانہ ہوتا ہے تو اس کے پاس ہاتھ ہوتے ہیں مگر وہ کسی کام کے ہوتے نہیں ہیں, اس کے پاس پیر بھی ہوتے ہیں مگر یہ اپنی مرضی سے کہیں آ جا نہیں سکتا ہے. محتاج کس کا ہے؟ ماں باپ کا محتاج ہے. ماں باپ اسے وہاں تک لے جائیں گے تب یہ جائے گا. اس کے پاس آنکھ بھی ہے, روشنی بھی ہے مگر ماں باپ کا محتاج ہے. اس کے پاس زبان بھی ہے مگر ماں باپ کا محتاج ہے. کان بھی ہے مگر ماں باپ کا محتاج ہے. اعضا بھی ہے مگر ماں باپ کا محتاج ہے. بچپن میں ماں باپ کیا سلوک کرتے ہیں؟ کیا بچے کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں؟ ہاتھ نہیں ہے تو کیا کبھی بچوں کو ماں نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھا لے؟ نہیں, اپنے ہاتھ سے لقمہ منہ میں ڈالتی ہے, کھانے کا طریقہ سکھاتی ہے. بچہ وہاں جانا چاہتا ہے تو ماں باپ انگلیاں پکڑ کے لے جاتے ہیں, گودی میں لے کر کے جاتے ہیں, کندھے پر بٹھا کر لے کر کے جاتے ہیں. بچے نے اگر کوئی چیز چاہیے ہے اور رونے لگا, زبان سے نہیں کہہ پا رہا ہے, تو وہ ماں باپ اس کے رونے کے انداز کو دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں میرے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے. اگر بچہ کوئی چیز دیکھ کر کے اس کا مطالبہ کر رہا ہے تو ماں باپ تجربے سے سمجھ جاتے ہیں میرا بیٹا یہ چیز مانگ رہا ہے, میرا بچہ یہ چیز چاہ رہا ہے, اور اسے لا کر کے دیتے ہیں. حضرات گرامی آؤ ذرا دیکھو یہ بچپن کا مقابلہ کیوں کرایا گیا, آخر اس کا معاملہ کیا ہے. جب بچہ ہوتا ہے, پاؤں ہوتے ہوئے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے, ہاتھ ہوتے ہوئے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے, آنکھ ہوتے ہوئے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے, کان ہوتے ہوئے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے, زبان ہوتے ہوئے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے. اور یہی حالات جب ماں باپ بڑھاپے میں ہو جاتے ہیں تو پاؤں تو موجود ہے مگر اس میں طاقت باقی نہیں رہ گئی ہے. اب بیٹے کے سہارے کی ضرورت ہے. ہاتھ موجود ہے مگر اس میں قوت باقی نہیں ہے, اب بیٹے کے سہارے کی ضرورت ہے. آنکھ موجود ہے مگر بینائی کم ہو گئی ہے, اب بیٹے کے سہارے کی ضرورت ہے. کان موجود ہے مگر سماعت کمزور ہو گئی ہے, اب بیٹے کے سہارے کی ضرورت ہے. زبان موجود ہے مگر لقمت آ گئی ہے, اب بیٹے کے سہارے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ نے بچپن یاد دلایا تاکہ تو اس چیر خاری کے زمانے کو یاد کرے کہ میں محتاج تھا تو میرے باپ باپ نے مجھے چھوڑا نہیں تھا. آج یہ ہمارے محتاج ہو گئے, ہمارے سہارے پر ہو گئے, تو ان کو ہم اس طریقے سے بے روا نہ چھوڑائیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے. اللہ یہی نہیں پیارے, کتنی بھلائیاں کرتے ہیں, کتنی مہربانیاں کرتے ہیں. آج ان کی طبیعت خراب ہو جائے تو ابھی میں نے کہا رات بھر وہ بخار میں تڑپتے رہیں گے مگر کوئی نہ ہوگا کہ آپ گورا چوکی لے کے پہنچ جاؤ, کہو گے سویرے دیکھا جائے گا, اتنے وقت کاٹ لینے دو. اللہ اکبر پیارے. مگر یہی ماں باپ ہوتے ہیں جب تم بچپنے میں ہوتے ہو, شیر خاری کا زمانہ ہوتا ہے, ایسے ایام میں ماں اپنے بچے کو لے کر کے رات میں سو رہی ہو, چاہے وہ سردیوں کا زمانہ ہو, چاہے وہ گرمیوں کے ایام ہو, چاہے بارشوں کا دن ہو, چاہے دن دوپہریہ ہو, چاہے رات کی تاریکی ہو, ماں اپنے کلیجے سے لپٹا کر کے اپنے لختے جگر کو سو رہی ہے. اچانک آدھی رات کو اگر بچہ رونا شروع کر دیتا ہے تو ماں بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بچے کو قریب لاتی ہے, اپنا پستان اپنی چھاتی اس کے منہ میں ڈالتی ہے. اگر بچہ دودھ پینا شروع کر دے تو اطمینان سے سونے لگتی ہے, اور اگر بچہ دودھ
ना पिए रोता ही चला जाए तो उसे अपने सीने पे लेती है, लोरिया देती है। अभी नींद खुली नहीं पूरी, सोचती है सो जाए मैं भी सो लूं, मगर जब बच्चा रोना बंद नहीं करता है तो माँ की नींद गायब हो जाती है। सर्दी का जमाना है, लिहाज से चेहरा नहीं निकाला जा रहा है, मगर अब उसे ठंडियों का फिक्र नहीं है, सर्दी का फिक्र नहीं है, बल्कि उठ करके बैठ जाएगी और बैठ करके रोशनी का इंतजाम करेगी, चिराग जलाएगी और चिराग जलाने के बाद कभी लिहाफ हटा के देखेगी, कभी बिस्तरा पलट के देखेगी, कभी तकिए को हटा कर देखेगी, कभी बच्चे का पुष्ट देखेगी, कभी उसका शिकम देखेगी। कहेगी न जाने मेरे बच्चे को कोई मोजी जानवर ने काट ना लिया हो, किसी जानवर ने डंक न मार दिया हो। उसे टटोलेगी और उसे गोद में लेकर के दूध पिलाएगी, कभी इस छाती को पेश करेगी, कभी उस छाती को पेश करेगी। नींद गायब है, लोरिया दे रही है, कभी रुखसार को बोसा देती है, कभी पेशानी को बोसा देती है, कभी कांधे पे लेती है, कभी कलेजे से लगाती है, मेरा बेटा खामोश हो जाए, इस तरीके से लोरिया देती है। और न जाने कितने अलकाबात से नमाज डालती है, कभी दादा कहकर लोरिया देती है, कभी बाबा कहकर लोरिया देती है, कभी जिगर का टुकड़ा कहती है, कभी आंखों का तारा कहती है, कभी राज तुम्हारा कहती है, कभी दिल का सुकून कहती है, उसे लोरिया देती है। इतना करने का बावजूद अगर बच्चा ना चुपे रोता रहे तो माँ उसके साथ रोने लगती है। न जाने मेरे लाडले को क्या हो गया, न जाने मेरे शहजादे को क्या हो गया। अब अपने शौहर को बेदार करेगी। अब उसका शौहर उठा तो बाप उठने के बाद ये नहीं किया कि नींद खराब हुई मारना शुरू करे, अब ये नहीं किया कि नींद खराब हुई गालियां बकाए। ए मुसलमानों, अपने बापों की शफ़क़तों पर कुर्बान चले जाओ। ये तुम्हें किस नाज़ो-लाज से पालते आए, आज वो तुम्हारे लिए बोझ आए। बाप उठा है तो वो गालियां नहीं दे रहा है, मार नहीं रहा है, बल्कि अपने कलेजे से लगाता है, चौखट से बाहर निकलता है, चाँद दिखाकर बहलाता है बेटे को, सितारों की तरफ इशारा करके बहलाता है। अगर बच्चे खामोश ना हो तो मौलाना अली अहमद का दरवाजा खटखटाएंगे, हजरत दरवाजा खोलो, क्या हो गया? न जाने क्या हो गया, मेरा बच्चा रोता ही चला जा रहा है, ये दूध नहीं पी रहा है, कुछ सुन ही नहीं रहा है। जरा आप अल्लाह के कलाम की कोई आयतों सूरत पर हैं और इस पर दम कर दें। अल्लामा साहब ने आयतों का आयत करीमा पढ़ी है, सूरत मुबारका की तिलावत फरमाई और उस पर दम कर दिया। अगर बच्चा खामोश हो गया, दूध पीने लगा तो माँ बाप इत्मीनान से घर आएंगे, और अगर ऐसा ना हुआ, बरअक्स हुआ, तो बगैर सवेरे का इंतजार किए हुए माँ बाप स्पेशलिस्ट बच्चों के डॉक्टर के पास भागेंगे, ले जाकर के डॉक्टर का दरवाजा खटखटाएंगे। डॉक्टर साहब, न जाने मेरे लाडले को क्या हो गया, न जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, आप इसका इलाज फरमाइए, आप इसका इलाज कर दीजिए। अब डॉक्टर बेदार हुआ, उठा और उसने अपने बच्चे और उसके बच्चे को देखना शुरू किया, आला लिया, चेक करना शुरू किया, कौन सी बीमारी है। अभी डॉक्टर चेक कर रहा है, इतने में बाप कभी कदमों से आगे जाता है और डॉक्टर के कान में सरगोशी करता है और कहता है, ए डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा है, ये कई घंटों से रो रहा है, दिल फटा जा रहा है, इसकी माँ बेचैन बेकरार होती जा रही है, मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। ए डॉक्टर साहब, आप इसको चाहे आईसीयू में डालें, चाहे इसको भर्ती कर लें, चाहे इसको जिस तरह इलाज हो सके मुमकिन कराएं, मेरा बेटा रोए नहीं, मुस्कुरा दे। ए डॉक्टर साहब, आप पैसे की फिक्र ना कीजिएगा, मेरी जिंदगी की जितनी पूंजी है सब इसके इलाज में खर्च कर दूंगा। ए डॉक्टर साहब, अगर फिर भी ना पूरा पड़े तो खेत खलिहान बेच डालूंगा, मगर मेरे बच्चे की मुस्कुराहट लौट आए। ए मुसलमानों, जवाब हो, तुम्हारा बाप तुम्हारे बचपने में एक मुस्कुराहट पर सारी दौलत लुटाने को तैयार है, मगर क्या वजह है कि आज जब बुढ़ापे में बीमार हुआ तो उसी की बनाई हुई प्रॉपर्टी में से तुम उसके इलाज के लिए चंदा कर रहे हो। अरे होना तो ये चाहिए था कि तुम उसके नाम पर, उसके इलाज पर, उनकी खुशी के लिए जितने कुर्बान करोगे, मुस्तफा करीम फरमाते हैं, जो ये चाहे कि उसकी उम्र में बरकत हो, उसकी औलाद में बरकत हो, उसके माल में बरकत हो, वो माँ बाप पर ज्यादा खर्च किया कराए। अल्लाह अकबर प्यारे, आज माहौल है और माहौल क्यों ना ऐसा बना रहे, ये हालात आज हमने बना डाली है। अल्लाह अल्लाह, माँ बाप के साथ ये सलूक किया जाता है, माँ बाप के साथ ये भलाई की जाती है, लेकिन आओ जरा देखो प्यारे, वो जमाना माँ बाप ने बचपन में तुम्हें पाला था, तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर न जाने कितना खर्च करने को तैयार थे, मगर आज तुम उनकी जात पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं हो। इतराज
عرض کیا جاتا ہے میں ہی کو دو آؤ دیکھو، بخاری شریف میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں، صحابہ کا انجمن لگا ہوا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک نوجوان صحابی تشریف لائے اور لانے کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں شکایت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہو کون سی شکایت ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے بوڑھے والد گرامی جو ہیں، میرے ابا حضور جو ہیں ضعیفی کے عالم میں ہیں، ان کی ایک عادت بگڑ گئی ہے معاذ اللہ۔ وہ کیا عادت بگڑی ہوئی ہے کہ بغیر مجھ سے پوچھے وہ میرے دولت سے خرچ کر دیتے ہیں، میرے جیب میں پیسہ رہتا ہے، مجھ سے اجازت نہیں لیتے ہیں، اس میں سے نکال لیتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ انہیں بلا لیجئے، میں انہیں کیسے منع کروں؟ میں منع کروں گا تو برا مان جائیں گے، آپ بلا لیجئے سرکار، آپ منع فرما دیں کہ میرے مال کو بغیر مجھ سے پوچھے میرا باپ خرچ نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو فرماتے ہیں جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ وہ صحابی گئے اور جانے کے بعد ان سے عرض کیا اور کہا چلیے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ جب یہ خبر ان تک پہنچتی ہے وہ مچل گئے، کہا کانے ہمیں طلب کیا؟ کہا ہاں، یہ اپنے عصا کے سہارے اپنے لاٹھی کے سہارے آتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، عرض کیا خدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے آقا آپ نے ہمیں بلایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جلس بیٹھو میں نے تمہیں بلایا ہے۔ وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے ضعیف صحابی یہ نوجوان جو کھڑا ہوا ہے کیا اسے پہچانتے ہو؟ بوڑھے صحابی کی نگاہ اٹھی تو آنکھوں میں چمک آ گئی، چہرہ کھل اٹھا اور مسکراتے ہوئے عرض کیا اے میرے آقا اسے کیوں نہیں پہچانوں گا؟ یہ میرا لقتے جگر ہے، یہ میرا نور نظر ہے، یہ میرا بیٹا ہے آقا، اسے کیوں نہیں پہچانوں گا؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اسے پہچان گئے؟ کہا ہاں آقا۔ نبی کونین نے فرمایا یہ تمہاری شکایت میری بارگاہ میں لے کر کے آیا ہوا ہے کہ تم بغیر اس سے پوچھے اس کے مال سے پیسہ خرچ کر دیتے ہو۔ یہ کہہ رہا ہے کہ آقا منع کر دو میرے باپ کو کہ بغیر مجھ سے پوچھے مال سے پیسہ نہ لیں، میرے جیب سے روپیہ نہ نکالیں، اسی لیے اس نے بلایا ہے، تمہیں میری بارگاہ میں بلوایا ہے۔ اتنا کہنا تھا آقا نے فرمایا وہ بوڑھے صحابی جن کے آنکھوں میں بھی چمک آئی تھی وہ چمک آنکھوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، چہرے مرجھا جاتا ہے، چہرے پر مرجھاہٹ آ جاتی ہے۔ اللہ اللہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رو کیوں رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ رو نہیں تو کیا کروں؟ اے میرے آقا اب رونے کے دن آئے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں اے میرے سرکار ایک زمانہ تھا کہ جب یہ لاچار و مجبور تھا میرے آقا، یہ کسی قابل نہیں تھا، اس کی والدہ دنیا سے چلی گئی، میرے آقا میں نے اس کو پالا، یا رسول اللہ پتھر توڑ توڑ کر میں نے اس کو کھلایا جلایا، یا رسول اللہ بازاروں میں چلتے اگر یہ کسی چیز کا طالب ہو جاتا تو میں اس کا رونا برداشت نہ کرتا، میں بھوکا سونا برداشت کر لیتا، یا رسول اللہ جب گرم ریت اور پتھروں پر چلنا پڑتا میں اس کا پاؤں نہ جل جائے اس وجہ سے کاندھے پر بٹھا لیتا۔ یہ دیکھیے میرے پیروں میں بھی چھالوں کے داغ پڑے ہیں، اس کے نشان باقی ہے یا رسول اللہ۔ اے میرے سرکار اس نے نہ جانے کتنی بار میرے جیب سے بغیر پوچھے پیسہ خرچ کیا، مگر میں نے کسی سے کبھی شکایت نہ کی، کبھی کسی سے میں نے شکوہ گلا نہ کیا۔ یا رسول اللہ اب میں کہاں جاؤں؟ اے آقا اسی دن کے لیے اسے پال پوش کر بڑا کیا تھا، میرے سرکار اب میرے ہاتھوں میں طاقت باقی نہیں ہے کہ جس سے میں پتھروں کو توڑوں، یا رسول اللہ ٹانگوں میں کوئی طاقت و قوت باقی نہیں ہے کہ میں کہیں جا کر مزدوری کروں۔ میرے سرکار آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اب کم ہو گئی، اور میرے آقا سماعت کی قوت بھی ختم ہو گئی ہے، میرے آقا زبان بھی لڑکھڑانے لگی ہے۔ اے آقا بڑھاپے کے عالم میں ہوں میں کیا کروں؟ اب رونے کے دن ہے،
हैं कि जिस बेटे पर हमें नाज था कि मेरा बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा, या रसूल अल्लाह इसने शिकायत करके आपसे मेरे दिल को ठेस पहुंचाई, तकलीफ दिया है आका, इसीलिए आंसू निकल आए। रावी हदीस कहते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू आ गए, और जब सरकार के आंखों से आंसू बहे तो तमाम सहाबा रोने लगे। अब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उस नौजवान को मुखातब करके, ए नौजवान सुन, तेरा माल तू और तेरा माल तेरे बाप का है, तू और तेरा माल तेरे बाप का है, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। अब एतराज ना करना, तेरा माल भी तेरे बाप का है, तेरी जिंदगी भी तेरे बाप की है, अब इसे तकलीफ ना देना। मुस्तफा करीम ने इसीलिए इरशाद फरमाया कि माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। और ये कौन फरमा रहा है? ये वो फरमा रहे हैं जिनके फरमाने वाली शान का आलम ये है कि आला हजरत यूं गुजार है कि वो दाहन जिस की हर बात ये खुदा और चश्मे लाखों सलाम, लाखों सलाम। कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पर ऐसे ही रहम फरमा जैसे उन्होंने हमें बचपन में पाला। आदमी आज समझता है कि माँ बाप बोझ है, मगर कुरान पढ़ो, मुस्तफा की हदीस पढ़ो तो आपकी बात समझ में आए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बात आगे चली तो आओ हदीस मुस्तफा, अल्लाह के हबीब का फरमान सुनाओ, थोड़ी देर और समाप्त करो और बात जहन में बिठाओ। जिनके वालिदैन करीमैन अभी जिंदा हैं उनकी खुशी को देखो, फिर अपनी खुशी देखना। उनकी जरूरतों को पहले देखो, अपनी जरूरत बाद में देखना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। अगर उनके साथ बदसलूकी हो गई सारे आमाल मुंह पे मारे जाएंगे और जहन्नम की आग में डाले जाओगे, और अगर वो राजी हो गए तो दुनिया में भी सुर्ख हुई है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह शुक्र हुई। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम है, मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे सहाबा में तशरीफ लाते हैं। सरवरे कौनैन अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो ये फरमाते हुए आए, हदीस बड़ी लंबी है, मैं वो जुमला सुनाता हूँ। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रग़िमान फुहु, रग़िमान फुहु, रग़िमान फुहु, जिसका माना होता है दुनिया में वो शख्स खाक आलूद हो, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, यानी वो रुसवा हो जाए, जलील हो जाए। सहाबा सहम गए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, किसके लिए ये बद्दुआएं हैं? मेरे मुस्तफा फरमाते हैं उसके लिए है जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पा जाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर ले, उसके लिए दुनिया में भी रुसवाई और आखिरत। फरमाया, मुस्तफा ने फरमाया, आका ने फरमाया रग़िमान फुहु, वो शख्स उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, यानी मुंह के बल गिर जाए, नाक में माटी, मतलब क्या, मिट्टी डाल उठे, रुसवा हो जाए, जलील हो जाए। पूछा गया कौन? फरमाया जो अपने माँ बाप या उनमें से एक को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर ले, यानी उनको राजी करके जन्नत ना ले ले। एक मौके बुखारी शरीफी में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में हुजरा मुकद्दसा से आप मिंबर शरीफ के करीब आए। मिंबर शरीफ के करीब आका जब पहुंचे, आका का हुजरा मुकद्दस और मिंबर शरीफ सरकार बार बार आते जाते रहते थे। वो मिंबर शरीफ और वो हुजरा मुकद्दस जिस रास्ते से सरकार बार बार आते जाते थे, अल्लाह को आका का आना जाना इतना पसंद आया कि इतनी जगह को अल्लाह ने रियाजुल जन्नह बना दिया, जन्नत की जगह फरमा दी गई कि ये जन्नत की क्यारियों में से इतनी जगह क्यारी है। अब दुनिया में जो वहां बैठ गया गोया जन्नत में बैठा, और जो हुज्जाज जाते हैं आशिक रसूल, मैंने उनसे पूछा है कि जब आप रियाजुल जन्नह में बैठे हैं तो कैसा महसूस
ہوتا ہے وہ کہتے ہیں خدا کی قسم جب ہم ریاض الجنہ میں بیٹھے آقا سے لو لگا کر تو ایسا لگا کہ دنیا الگ ہے اور ہم جنت ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکات اسی کی نشاندہی کرتے ہیں اور اسی کی ترجمانی کرتے ہیں کہ ایک طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار اور بیچ میں جنت کی پیاری 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 وہ ہوا بیچ میں جنت کی پیاری 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 وہ ہوا. اللہ اللہ اسی حجرے مقدسہ سے آقا باہر نکلے منبر شریف کے قریب آئے. پہلے زینے پر آقا نے قدم پاک کو رکھا تو مصطفیٰ نے آمین فرمایا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرے زینے پر قدم رکھا منبر شریف پہ تو آمین فرمایا اور جب تیسرے زینے پر قدم پاک رکھا تو آمین فرمایا. اللہ اللہ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد صحابہ نے عرض کیا تھا ان میں سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ خدا کا ابھی امی اے میرے آقا آپ نے زینے پاک پر قدم رکھا قدم ناز کو رکھا تو آپ نے تینوں زینے پر قدم ناز کو رکھا آمین فرمایا. یا رسول اللہ کسی نے دعائیہ کلمات نہیں کہے یا رسول اللہ کسی نے کچھ جملہ نہیں بولا آپ آمین فرما رہے تھے کیا معاملہ ہے اس کی کیا وجہ ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو میں نے آمین اس لیے فرمایا جیسے میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے مجھ سے سلام عرض کیا. سلام کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ میرے آقا دنیا آخرت میں وہ آدمی رسوا ہو جائے جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اس کے روزے رکھ کر اس کا احترام کر کے جنت نہ حاصل کر لے. تو میں نے آمین کہہ دیا اور جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے پھر کہا یا رسول اللہ دنیا و آخرت میں وہ آدمی رسوا و ذلیل ہو جائے اس کے لیے ذلت و رسوائی ہو جس کے سامنے آپ کا مقدس نام لیا جائے اور وہ فوراً آپ پر درود پاک نہ پڑھنے لگے تو میں نے آمین کہہ دیا. اور جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر سید الملائکہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا آخرت میں آدمی رسوا ذلیل ہو جائے جو اپنے ماں باپ یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے تو میں نے آمین کہہ دیا. اللہ اللہ اے مسلمانوں واقعہ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آج اگر امام صاحب دعا کر دیں تو ہمارا خوف زدہ ہو جاتے ہیں کوئی عالم صاحب دعا کر دیں تو ہمارا پریشان ہو جاتے ہیں آج کا پیر دعا کرنے لگے ہماری بربادی کا تو ہمارا تباہ ہونے کے لیے ڈر جاتے ہیں کہ کہیں دعا قبول نہ ہو جائے. مگر اے مسلمانوں یاد رکھو وہ مصطفیٰ دعا فرما رہے ہیں دعا کرنے والے دعائیہ جملے کہنے والے سید الملائکہ ہیں اور آمین کہنے والا سید الانبیاء ہے. اب اس دعا کی قبولیت کا عالم کیا ہوگا ذرا سوچو تو صحیح. تو پرائنی کے تاجدار کی بارگاہ میں آؤ تو عشق رسول کا وہ نمونہ آپ کے سامنے عرض گزار ہو کر کے عرض کرتا ہے کہ میرے نبی کی دعا کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ اے بد کا سیرا عنایت کا جوڑا اور دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دعائے محمد. اللہ اکبر پیارے میرے آقا دعا فرما رہے ہیں کبھی آقا فرماتے ہیں وہ شخص دنیا آخرت میں رسوا ذلیل ہو جائے کبھی جبریل دعا کر رہے ہیں پھر بھی آج ہمارا ماں باپ کے ساتھ جب بدسلوکی کرتے ہیں تو ہمارے لیے ذلتوں کا سامنا ہے رسوائیوں کا ماحول ہے بے برکتی کا ماحول ہے اولادیں نافرمان ہو رہی ہیں بیویاں گالیاں بک رہی ہیں. اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے یہ نبی کی بددعائی کا اثر ہے کہ ہم نے ماں باپ کو ستایا تو اس کا وبال آج ہمارے سر. کوئی مولانا کوئی مولوی کتنا تعویذ بنا دے کبھی چھٹکارا نہیں پاؤ گے. یہ کم رسوائی ہے کہ بیوی آپ کے سینے پہ چڑھ کے مارنا شروع کر دے
یہ کم ذلت ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جائے، لڑنے کے لیے تیار ہو جائے؟ یہ کم رسوائی ہے کہ آپ کے گھر میں بے برکتی ہو، قرضدار آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ کو گالیاں اور برا بلا پہ کر کے جائیں؟ کیا یہ کم رسوائی ہے دنیا میں؟ یہ دنیا کی رسوائی تمہارے بدعمالیوں اور ماں باپ کے ساتھ سلوکی کی بنیاد پر ہے، جو تم تعویذوں سے ہٹانا چاہتے ہو، جو تم دعاؤں سے ہٹانا چاہتے ہو۔ خدا کی قسم میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی وقت ہے، اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، انشاءاللہ خوشحالی آ جائے گی۔ رسوائی مگر آج اس طرف توجہ نہیں ہے۔ میں ایک جملہ اور عرض کر دوں پیارے، آج یہ جملہ میں عرض کر دوں، آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ نہ جانے کس قدر ہم نے گناہوں میں زندگی گزاری ہے، اللہ خود جانتا ہے، وہ علیم و خبیر ہے۔ حضرات آج ہم اور آپ جنت کو چھوڑ کر کے، ہم اور آپ اپنے برکتوں کا ذریعہ چھوڑ کر کے، آپ جا کر کے ہم سے کہتے ہو حضرت کوئی تعویذ بناؤ، بہت کماتا ہوں، برکت نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت میری بیوی میرے قبضے میں نہیں ہے، میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، میرا بیٹا میری قدر نہیں کرتا ہے، کیوں ایسا ہے؟ ہم جا کر کے حضرت سے دعا کراتے ہیں، مولانا علی احمد صاحب سے دعا کرواتے ہیں، ہم جا کر کے کسی پیر سے دعا کرواتے ہیں۔ یاد رکھو، میں آپ عرض کرو کھلے لفظوں میں کہ آج ہمارا بڑے فخر کے ساتھ کرتے ہیں، ہم گھر کی پریشانیوں میں دور ہیں۔ علامہ بخشی صاحب نے آپ کو ہدایت راہ بتائی، کہا کہ آپ کچھوچا شریف چلے جاؤ، جتنے آساد زدہ ہیں سب آسیب جل جائیں گے، پریشانی دور ہو جائے گی۔ میرا عقیدہ ایمان ہے کہ وہاں سے ہمیں استفادہ ہوگا۔ حضرات آپ کہیں گے اجمیر شریف میں گیا حضرت کوئی فائدہ نہ ہوا، حضرت میں بغداد غوث اعظم کی بارگاہ میں چلا گیا، مگر آقا غوث اعظم کی بارگاہ سے ہمیں فائدہ نہ ملا۔ کیا وجہ ہے؟ اے مسلمانوں، میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اجمیر چلے جاؤ، آپ بغداد چلے جاؤ، آپ بریلی چلے جاؤ، یہاں تک کہ کعبہ چلے جاؤ، مدینہ رسول چلے جاؤ، آقا کی بارگاہ میں آپ استغاثے پہ استغاثہ پیش کرو، مگر کوئی توجہ نہیں ہوگی جب تک آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ ان کی روحیں بھی بزرگوں کی آپ کو پھٹکار لگاتی ہے، تم مجھ سے فیض لینے آیا ہے، اپنے ماں باپ کو پہلے راضی کر کے آ، پھر میرا فیض آپ ہو جائے گا اور ان سے تم مالا مال۔ پہلے ماں باپ کو راضی کرو۔ میں آپ سے بتاؤں، یہ دلیل میں دے کر کے جاؤں، یہ واقعہ بتا کر کے جاؤں آپ کو ترمذی کے حوالے سے، ورنہ آپ سوچو گے کہ ہم اجمیر جائیں اور ہم کو فائدہ نہیں ملتا، تو اس کی یہی وجہ ہے کیا کہ غریب نواز کے فیضان سے ہم مالا مال نہیں ہوئے، ہم کچھوچا گئے وہاں سے کوئی فائدہ نہیں ملا۔ آپ کو یہ آپ کے ذہن کی فکر پیدا، آپ کے ذہن و فکر کی پیداوار ہے، یہ خام خیالی ہے، ورنہ بزرگوں کی بارگاہ سے فیض کون نہیں پاتا ہے؟ میں چاہو تو صحیح ایسا کام کر کے جاؤ کہ بزرگوں کی روحیں تم پر اپنے فیضان سے تمہیں مالا مال کر دے، اور جب ایسا کام کر کے جاؤ گے جس سے بزرگوں کی روحیں تم سے ناراض ہو تو توجہ ہٹا لی جاتی ہے۔ آؤ روح کائنات کی بارگاہ میں چلیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلائیں۔ ترمذی کے حوالے سے ایک روایت میں نے پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے سوال کیا، کہا حضور ابو ہریرہ یہ بتائیے آپ نے حج بڑے تاخیر میں کیا، کیا وجہ تھی؟ ایسی کون سی بات آ گئی کہ آپ نے حج بڑی تاخیر میں کیا؟ آپ نے فرمایا جاننا چاہتے ہو؟ کہا تو سنو، معاملہ یہ ہے کہ ایک روز ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، صحابہ کا انجمن لگا ہوا تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ عرض و معروض پیش کر رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام صحابہ سے مخاطب ہو کر، اے صحابہ اپنے گھر جاؤ اپنے گھر میں ہتھیار جو بھی میسر ہو، سواری جانور مال وہ لاؤ، اللہ کے راہ میں لاؤ، اور خیبر کے فتح کے لیے چلو، خیبر کے جنگ کے لیے چلو، جہاد کے لیے چلو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سارے صحابی اٹھے اور اپنے گھر چلے گئے، میں بھی اٹھا اور میں اپنے گھر آیا، اور جب اپنے گھر میں پہنچا میں گھر کے اندر گیا، جو میرے پاس موجود تھے میسر تھے سامان میں نے لیا، اور اس کے بعد گھر سے نکلنے لگا تو میری ضعیف ماں میرے گھر میں موجود تھی۔ یہ کون ابو ہریرہ ہے؟ یہ وہی حضرت ابو ہریرہ
हैं कि एक बार आका की बारगाह में आए थे और उन्होंने अर्ज किया, हुजूर मेरी वालिदा मेरे इस्लाम लाने पर मुझ पर बड़ी लानत बरामद करती हैं, वो अभी इस्लाम नहीं लाई है। मेरे आका वो मुझे गालियां देती हैं, कभी कभी पानी नहीं देती। मेरे साथ आका वो कहती है कि मोहम्मद का दीन छोड़ दो। मेरे आका लेकिन मैं आपके दीन को नहीं छोड़ूंगा, आपके नक्शे कदम पर रहूंगा, आपकी गुलामी में रहूंगा। मगर ये आका ये बताइए क्या मैं उनके साथ बदसलूकी करूं? आका ने फरमाया नहीं, उन्हें उनके साथ बदसलूकी न करना, उन्हें गालियां न बकना। अगर वो गाली दे, वो अगर ज्यादती करे तो तुम ज्यादती न करना, उनके साथ अच्छा सलूक करना, वो तुम्हारी माँ है। अल्लाह के हबीब के फरमान के मुताबिक अबू हुरैरा खामोश रहते। एक रोज अबू हुरैरा के वालिदा ने इस्लाम लाने से पहले अबू हुरैरा को बुरा भला कहा भी और अल्लाह के हबीब की शान में भी कुछ जुमले कह दिए। अबू हुरैरा आशिक रसूल थे मुसलमानों। अबू हुरैरा को जब तक उनकी माँ गालियां देती रही वो बर्दाश्त करते रहे, उनकी माँ जब तक बुरा भला कहती रही तब तक बर्दाश्त करते रहे। लेकिन जिस दिन उन्होंने एक जुमला आका के शान में कहा, आकाए अलैहिस्सलाम को उन्होंने कुछ जुमले से इस्तेमाल किया तो अबू हुरैरा का दिल भर आया, कलेजा शक होने लगा और रोते हुए रसूल करीम की बारगाह में हाजिर हो गए। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, अबू हुरैरा रो क्यों रहे हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अभी तक मेरी माँ मुझे गालियां देती थी, मुझे बर्दाश्त था। या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मुझे कोसती थी, मुझे बर्दाश्त था, मगर आका आजाद हो गई है। मेरी माँ ने आपकी शान में तबर्रा बख्श दिया है, आपकी जात पर उंगली उठा दी है। या रसूल अल्लाह, मेरी जात का मामला तो मैं बर्दाश्त करता रहा, मगर या रसूल अल्लाह आपके वादे के मुताबिक आपसे मैंने कुछ न कहा, मगर अगर आज मेरी माँ आज के बाद मेरे सामने ऐसा कुछ कहेगी तो या रसूल अल्लाह मैं उसको कत्ल कर दूंगा, या रसूल अल्लाह मैं पलट कर जवाब दे दूंगा। मैं अपनी शान में तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर आपकी शान में तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह, गर्चे वो माँ हो, गर्चे वो बाप हो, गर्चे रिश्तेदार हो, ए मुसलमानों यही फिक्र तो इमाम अहमद रजा ने दी है, यही जुमला इमाम अहमद रजा ने तो बताई है कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला वो तुम्हारा नहीं है। आकाए तो जहां की शान में तबर्रा बकने वाला रिश्तेदार हो तुम्हारा नहीं है, बाप हो तुम्हारा नहीं है, माँ है तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। कोई भी हो, अगर रिश्ता कायम रखना है तो जो अहमद मुख्तार का है वही तुम्हारा रिश्तेदार भी है। ये सहाबी अबू हुरैरा ने हमें अकीदा दिया और तमाम सहाबियों का अकीदा यही है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके सहाबा ने हमें यही अकीदा दिया है, यही ज़हनो फिक्र दिया है। आज कुछ लोग कह दिया करते हैं, हजरत दुनिया का माहौल आप नहीं देख रहे हो, कैसे हम छोड़ दें, कैसे हम अलग हो जाएं, कैसे हम उससे रिश्ता कता कर लें। तुम्हें मालूम होना चाहिए ये दुनिया की रिश्तेदारी, ये दुनिया का मामला, ये दुनिया के हालात तुम्हें इस्लाम पर मजबूर नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम्हारा इस्लाम तुम्हारा है। इस्लाम किसी का मुहताज नहीं है, नबी का इश्क किसी का मुहताज नहीं है। तुम तन्हा रहो मगर सही अकीदा बन कर रहो। जो रसूलुल्लाह का गद्दार है, न उससे हमारा खाना है, न पीना है, न रिश्तेदारी है, न बारात है, न शादी है, दुनियादारी नहीं है, रसूल की रिश्तेदारी। आप अपने उस रूहानी रिश्तेदारी को निभाइए, ये दुनिया की रिश्तेदारियों पर ठोकर मारिए। ये हमें मसला के आला हजरत बताता है, ये आला हजरत ने हमें ज़हनो फिक्र दिया है कि जो रसूलुल्लाह का है वही हमारा है और जो रसूलुल्लाह का नहीं है वो हमारा नहीं है। अल्लाह अल्लाह। आओ जरा देखो प्यारे, मैं अर्ज करता हुआ चलूं। अबू हुरैरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये मेरे आका, जब तक मेरी बात थी मैं बर्दाश्त करता रहा, मगर आज मेरी माँ ने हद कर दिया, आपकी शान में उन्होंने गुस्ताखी कर दी। या रसूल अल्लाह, अब बर्दाश्त नहीं होता। मेरे सरकार ने फरमाया बदसलूकी न करना अभी भी। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या तो आप दुआ फरमा दो मेरी माँ इस्लाम ले आए, या रसूल अल्लाह, या तो इजाजत दो मेरे आका कहीं हमसे कोई खता ना हो जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अबू हुरैरा की जब ये तमन्ना मुलाहजा फरमाई
आई तो आका ने दस्ते नबूवत को उठा दिया रब की बारगाह में और अर्ज किया, ए अल्लाह, अबू हुरैरा के माँ को हिदायत दे दे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इतना सुने कलमे को अकीदा था, आप घर आए, घर का दरवाजा खटखटाया और आवाज आई, कौन? कहा अबू हुरैरा। कहा बेटा मैं गुस्ल कर रही हूँ, बाहर खड़े रहो। अबू हुरैरा बाहर खड़े रहे। जैसे उनकी वालिदा ने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद कपड़े पहने, उसके बाद दरवाजा खोला। बूढ़ी माँ ने कहा, अबू हुरैरा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब माँ ने कलमा पढ़ा तो अबू हुरैरा माँ को मुबारकबाद देने के बजाय रसूलुल्लाह की बारगाह में रोते हुए आ गए। या रसूलुल्लाह, मेरा दिल मचल रहा है। आका, माँ ने जो गुस्ताखी की थी, आपकी शान में कुछ जुमले कहे थे, अब माँ ने कलमा पढ़ लिया। मेरे आका, अब मेरी माँ कभी आपके शान में गुस्ताखी ना करेगी और ना ही आका मेरे दिल को कभी तकलीफ होगी। अल्लाह अल्लाह, वही अबू हुरैरा है। वो ये हुरैरा कहते हैं कि जब मैं अपने मालो असबाब को लेकर के चलने लगा तो मेरी बूढ़ी माँ ने, जो उस वक्त इस्लाम ला चुकी थी, उन्होंने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? कामी जान, आका ने हुक्म दिया है जिहाद में जाने का। मैं जिहाद पे खैबर में जा रहा हूँ, जंगे खैबर है। अल्लाह अल्लाह, आपकी वालिदा ने कहा, बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं चल नहीं पाती हूँ, मेरे हाथ काम नहीं करते हैं, अगर एक प्याले के पानी की जरूरत होती है तो अबू हुरैरा तुम्हारी जरूरत पड़ती है। अबू हुरैरा तुम चले जाओगे तो कौन मेरी देखभाल करेगा? वो कहते हैं मैं चलता रहा। मेरी माँ ने जब देखा कि घर से बाहर में निकल गया तो मेरी माँ ने जोर से मुझे बुलाया और कहा, ए अबू हुरैरा, जाने से पहले मेरी तरफ देखो। तो जब मैंने देखा पलट करके तो माँ ने कहा, ए बेटा, तुम उस दिन को भूल गया कि जब तू शीर खारी के जमाने में था, दूध पीने वाला बच्चा था, तो ए बेटा मैंने अपने छातियों के जरिए से तुझे खूने जिगर पिलाया था। ए बेटा अबू हुरैरा, तुझे मैंने तन्हा ना छोड़ा था जब तू मेरा मोहताज था, मैंने तुझे कहीं अकेला ना छोड़ा था। आज जब तेरी हाजत मुझे है तो मुझे छोड़ के जा रहा है। अबू हुरैरा कहते हैं, मैं कहती रही मगर मैं आगे बढ़ता रहा और जाए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में साजो सामान जो मैं सर पर लेकर पहुंचा, जैसे सरवरे कौनैन गैब का नबी के सामने पहुंचा, आकाए दो जहां ने अपना रुख अनवर मुझसे फेर लिया और जब मुझसे रुख अनवर ने आका ने फेरा तो अबू हुरैरा कहते हैं, मैं दूसरी तरफ से घूम कर आका के सामने आना चाहा, फिर आका ने चेहरे अनवर फेर लिया। अब अबू हुरैरा समझ गए कि आका नाराज है। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने अर्ज करना शुरू किया, या रसूल अल्लाह, मुझसे कौन सी खता हो गई? या रसूल अल्लाह, मुझसे कौन सी भूल हो गई? मेरे आका कौन सा गुनाह से सरजद हो गया कि आप रुख अनवर फेर रहे हो? या रसूल अल्लाह, अगर आपने हमसे निगाहें फेर ली तो कहाँ हम जाएंगे? या रसूल अल्लाह, हम जानते हैं ये दर खुदा का दर है। ए अल्लाह के हबीब, अगर आपने निगाहें अनवर फेर लिया तो ये गुलाम कहाँ जाएगा? पिंजल मछली की तरह। अगर तो अबू हुरैरा तड़प रहे हैं, रो रहे, या रसूल अल्लाह, मेरे आका अपने दर से हमें जुदा ना फरमाए। या रसूल अल्लाह, अपने से हमें अलग ना फरमाए, गुलामी में रहने दें, अपने टुकड़ों पर पलने दें। गोया आला हजरत उसी की तर्जमानी यूं कर रहे हैं कि अबू हुरैरा आका की बारगाह में यूं अर्ज कर रहे थे, या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, और झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, सदका तेरा, और मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो के रस्ते में है जा, बजाताने वाले, बजाताने वाले,
अल्लाह अकबर मुसलमानों, अबू हुरैरा कहते हैं मैं चलता रहा, मेरे मुस्तफा ने निगाह करम उठाया, इरशाद फरमाया ए अबू हुरैरा क्या तेरी माँ ने तुझे रोका नहीं जब तू आ रहा था? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह रोका। ए अबू हुरैरा जब तू तेरी माँ ने तुझे बचपन याद दिला के रोका, तेरे शीरखारी का जमाना याद दिलाया, तेरे बचपने को याद दिलाकर तुझे रोका। अबू हुरैरा कहते हैं या रसूल अल्लाह रोका, मगर अल्लाह और रसूल का फरमान पहले है, माँ का बाद में है। अब मेरे मुस्तफा करीम का फरमान सुनो। रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं ए अबू हुरैरा क्या तू चाहता है कि तेरा नबी तुझसे राजी हो जाए, तुझ पर नजरे करम फरमाता रहे, अपनी गुलामी में दाखिल रखे? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह यही तो अबू हुरैरा का ईमान है। या रसूल अल्लाह अबू हुरैरा का दिल यही चाहता है कि आप राजी हो जाए। तो मेरे आका फरमाते हैं ए अबू हुरैरा अपने सामान को उठा, अपने घर जा, अपने माँ को राजी कर ले, मैं राजी हो जाऊंगा, और जब मैं राजी हो गया तो खुदा राजी हो जाएगा। अबू हुरैरा अकीदा देते जा रहे हैं ए लोगों सुनो सुनो, जिहाद फर्ज है, मगर आका का फरमान देखो। आका ने फरमाया तो अबू हुरैरा अपने घर की तरफ जा रहे हैं और मचलते जा रहे हैं और ये कहते जा रहे हैं कि जिसमें नबी राजी है उसी में खुदा राजी है, और जिसमें नबी नाराज है उसी में खुदा नाराज है। कोई आला हजरत का शेर तो हो तो बात समझ में आ जाए कि खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलमा, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ बाप की रजा को चाहो, माँ बाप की खुशनुदी चाहो, क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया है कि माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। अब जब माँ बाप नाराज हो, माँ बाप की नाफरमानी कर लो तो मुस्तफा नजरे करम ना फरमाए तो गौसे आजम नजरे करम फरमाएंगे, गरीब नवाज फरमाएंगे, कछौछा के सरकार फरमाएंगे। कोई बुजुर्ग आप पर नजरे करम नहीं फरमाएगा जब तक माँ बाप आपके राजी न हो। माँ बाप घर में तड़प रहे हो, इलाज ना होता हो, चंदा करो और अजमेर शरीफ चले जाओ, किसी सूरत में हाजिरी कबूल नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, इसे सुन लो कान खोल कर, इसलिए कि गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी ये चाहते हैं कि नबी का फरमान आम हो। तो जब घर से निकले तो माँ बाप को राजी करके निकले। माँ बाप को गाली दे के निकले तो कबूल होगा जाना? हज चला जा कबूल नहीं है। मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि अगर माँ बाप नाराज हो तो फर्जो वाजिबात नहीं कबूल होते हैं, जो फर्ज वाजिबात हैं वो भी काबिल कबूल नहीं है, तो मुस्तहिबात कहाँ कबूल होंगे? इसलिए मुसलमानों घरों में वो माहौल पैदा करो, और ये कब होगा? जब इस्लामी माहौल अपने घर में आप लाओगे, इस्लामी दस्तूर अपनाओगे। जब आप अपने माँ बाप की खिदमत करोगे तो माँ बाप तुम्हारी कदर करेंगे, तुम्हें दुआएं देंगे, और जब वो तुम्हें दुआएं देंगे तो कामयाबी तुम्हारे कब्र को छूनेगी। हजरात गिरामी, बातें तो बहुत कहने को है, वाकयात रवायात तो बहुत जहनों में आ रहे हैं कि मैं आपको अर्ज करूं और बताऊं, लेकिन आपसे दो चंद बातें और अर्ज करूं और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूं। अर्ज करूं प्यारे, आज हम और आप मक्का शरीफ जाने के लिए तड़प रहा था, तड़पता कि नहीं तड़पता? काश काबा शरीफ चला जाता, काश मदीना शरीफ आती, हर दीवाने की तमन्ना है कि नहीं? हर आदमी की तमन्ना मदीना, मदीना तो हमारी जान है, जाने ईमान भी है। आला हजरत हमें फरमाते हैं, ज़हन देते हैं लोगों को, सुनो अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान की जान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक है। अदना सी गुस्ताखी, अदना सी गुस्ताखी, अदना सी मतलब समझो कि अगर किसी ने सरकार के जूते शरीफ को जुतवा कह दिया माज़अल्लाह तो काफिर हो जाएगा।
सरकार के पैरहन शरीफ को, कुर्ते मुबारक को कुर्तवा कह दिया, मादल्ला तो काफिर हो जाए, इस्लाम से खारिज। अदना सी गुस्ताखी अगर आका की शान में हो गई तो कुफ्र पर आप गए, फिर आपका ठिकाना जहन्नम है। याद रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जब आदमी बुरों की सोहबत में रहता है तो रहते रहते कभी ना कभी ना कभी वो बुराई में आ जाता है, कभी ना कभी उससे बुराइयों के अल्फाज निकलने लगते हैं। हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि सोहबते सालेह तोरा सालेह, सोहबते तालिह तोरा तालिह। नेकों की सोहबत, नेकों के साथ उठना बैठना खाना पीना तुझे नेक बनाएगा, और बुरों के साथ तेरा बैठना उठना खाना पीना बुरा बनाएगा। ये मत सोचो यार हमें क्या करना है, बस एक दिन की बात थी, बारात हो गई, खाना हो गया, वलीमा, भाई हमें रिश्तेदारी लगाना है। याद रखिएगा, ईमान पर हमला बहुत जल्दी होता है। मैंने बहुत देखा है कि लड़की ले आए, कहा हम नहीं बदलेंगे, पता चला पूरा घर बदल गया। ऐसा देखा हमने, मेरे आंखों के सामने की बात है कि उनके बाप दादा अहले सुन्नत व जमात से थे, मगर एक रिश्तेदारी लगी, पूरा कबीला बन गया। क्यों? ये मैं कहता हूँ, ये तुम्हारा खतरा मेरा खतरा नहीं है। अल्लाह के हबीब ने बहुत पहले फरमा दिया है, बुखारी शरीफ में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा, आखिरी जमाना, आखिरी जमाने में एक दौर ऐसा आएगा कि तुम ऐसी ऐसी बातें सुनोगे लोगों से जिसको न तुम्हारे बाप दादा ने कभी सुना होगा न तुमने सुना होगा। कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे, कुछ लोग ऐसे दुनिया में आएंगे, कयामत कुर्बे कयामत में एक जमाना आएगा, उस जमाने में वो लोग पैदा होंगे, वो लोग ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे सामने लाएंगे, न तुमने कभी वो बात सुनी होगी, न तुम्हारे बाप दादा ने कभी वो बात सुनी होगी। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अब अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि तुम्हारे बाप दादा ने न सुना होगा न तुमने सुना होगा। तो सरकार ने फरमाया जब ऐसे लोग मिलेंगे तो क्या करोगे? फइय्याकुम व इय्याहुम, फरमाया तुम उनसे अलग हो जाना और उनको अपने से अलग कर देना। क्या फरमाया कि जब वो ऐसी जमात, ऐसे लोग तुम्हारे सामने आए कि जो बातें बताएं जो तुमने ना सुनी हो ना तुम्हारे बाप दादा ने सुनी हो, तो तुम उससे अलग हो जाना और अपने से उनको जुदा कर देना। दोनों बात क्या करना, ये नहीं फरमाया सिर्फ अलग हो जाना, फरमाया तुम अलग हो जाना, अपने से उन्हें जुदा कर देना। दिल में अगर जरा सी घबराहट होगी उनके लिए तो निकाल फेंक देना, अलग हो जाना बिल्कुल। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम उनसे अलग नहीं होगे, उनको अपने से जुदा नहीं करोगे तो खतरा जानते हो क्या है? आका ने फरमाया ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें वो फितने में डाल दे और तुम्हें गुमराह कर दे। ये नबी का फरमान है, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया है। अब अगर कोई कहता है कि बदमज़हबों से हम मिलते जुलते हैं, हम बदअकीदा नहीं होंगे, याद रखना ये मेरा ख्याल नहीं, नबी का फरमान है। अगर उनसे मेल जोड़ रहेगा तो अकीदा तुम्हारा बदलेगा। का फरमाते हैं ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, कहीं वो तुम्हें फितने में न डाल दे, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दे। और ये बातें आज जाहिर हो रही हैं, आज तुम्हारे सामने है। जो ना ऐसा हो, उस मुख्तार नबी ने फरमाया है जिनके ज़बाने आल का आलम ये है कि वो ज़बान जिससे को सब कुन की को जी का है, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। एक जुमला और बता दो, साथ रहने खाने पीने वाले